اے عاشقان رسول، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن ولادت تشریف لانے والا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے جشن ولادت کے موقع پر کیا تحفہ پیش کریں گے؟ دیکھیں، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم پر بہت زیادہ احسانات ہیں۔ آپ نے ہمیں بہت زیادہ انعامات سے نوازا ہے۔ آج ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اور آپ کے وسیلے سے ملا ہے۔ تو کچھ تو حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے، کچھ تو تحفہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے۔ دیکھیں، تحفہ دینا حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارک ہے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو تحائف دیا کرتے تھے، اور حضور کا ہی فرمان ہے کہ تحفہ دیا کرو کہ اس سے آپس میں باہمی محبت اور الفت بڑھتی ہے۔ تو پتہ چلا تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے، اور جب ہم حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تحفہ پیش کریں گے تو اس سے ہمارے اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان محبت بڑھے گی، حضور کی محبت میں اضافہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہم فقیر اگر کچھ تحفہ پیش کریں تو کیا حضور ہمارا تحفہ قبول فرمائیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مجھے بکری کا پایا بھی تحفے میں دے گا تو میں اس سے بھی قبول کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں، شہنشاہوں کو، بادشاہوں کو ہم فقیروں غریبوں کے تحائف کی کیا حاجت؟ وہ تو ہم فقیروں کے تحفوں سے بے نیاز ہوتے ہیں، انہیں تو ہمارے تحائف کی حاجت نہیں ہوتی۔ تو دیکھیں، بے شک ان کو ہمارے تحائف کی حاجت نہیں ہوتی، لیکن ہمیں تو حاجت ہے نا کہ ہم حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ پیش کریں اور بدلے میں حضور بھی ہم پر کرم فرمائیں۔ دیکھیں، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان و عظمت تھی، آپ کی یہ عادت کریمہ تھی کہ آپ ہدیہ قبول فرماتے تھے اور اس کا بدلہ عطا فرماتے تھے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ککڑیاں بہت زیادہ پسند تھی، اور یہ بات مدینہ شریف کے بچے بچے کو معلوم تھی۔ ایک مرتبہ ایک گھر میں ککڑیاں آئیں تو ایک بچی ڈونگے میں کچھ ککڑیاں رکھوا کر حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے لے آئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شفقت فرما کر اس بچی سے وہ ککڑیاں قبول فرمائیں، اور بدلے میں کیا دیا سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بادشاہ کی طرف سے بہت سارا سونا آیا ہوا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دونوں ہاتھوں سے سونا بھرتے جاتے اور اس ڈونگے میں ڈالتے جاتے، یہاں تک کہ وہ ڈونگا سونے سے فل ہو گیا، بھر گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو حکم ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور اس بچی کو ڈونگے سمیت اس کے گھر چھوڑ آؤ۔ تب اس بچی کو حضور نے کیا دیا؟ ککڑیوں کے بدلے۔ حضور تو ہمارے اتنے کریم ہیں کہ ککڑیوں کے بدلے سونا عطا فرماتے ہیں۔ اب تصور کریں کہ جب ہم اپنی اوقات کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ پیش کریں گے تو حضور کتنا اس کے بدلے میں نوازیں گے، کتنا اس کے بدلے عطا فرمائیں گے، اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ اب میں آپ کو چند تحائف بتاتا ہوں۔ جب آپ یہ تحائف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو حضور ان تحائف کو پا کر بہت زیادہ خوش ہوں گے، اور مکمل آپ نے سننا ہے، سنیں گے مزہ آ جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ سب سے پہلا تحفہ جو آپ نے حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے وہ یہ کہ گناہوں سے دور ہو جائیں، گناہوں سے باز آ جائیں، اللہ کی نافرمانی، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرنا چھوڑ دیں۔ دیکھیں، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہر روز صبح اور شام کو امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ جب ہمارا گناہوں سے بھرا اعمال نامہ حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہوگا تو حضور اسے پڑھ کر کتنا غمگین ہوتے ہوں گے، کتنا غمگین ہوتے ہوں گے۔ گناہ کو چھوڑ دیں۔ دیکھیں، علماء فرماتے ہیں کہ گناہ کفر کے قاصد ہیں، اس سے بندے کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور دنیا کے ساتھ بندے کی آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اس سے بندہ عبادت کی لذت سے بھی محروم ہو جاتا ہے
اور عبادت کی توفیق بھی چھین لی جاتی ہے۔ جو بندہ بکثرت گناہ کرتا ہے اسے عبادت کی توفیق نہیں ملتی، اور عبادت کی توفیق نہ ملنا، عبادت نہ کرنا، یقیناً یہ جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے۔ تو حضور کے جشن ولادت پر تحفہ پیش کرنے کے لیے اگر کوئی نیت کرنا چاہتا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنا چاہتا ہے، تو یہ نیت کرے کہ اگر وہ کسی صغیرہ یا کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے تو سچی پکی نیت کرے کہ آئندہ وہ اس گناہ کو نہیں کرے گا، وہ اس کبیرہ گناہ کو نہیں کرے گا، اور حضور کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرے، حضور آپ کے جشن ولادت کے موقع پر میں آپ کے بارگاہ میں یہ تحفہ پیش کرتا ہوں، حضور اتنے عرصے سے میں اس گناہ میں مبتلا ہوں، سچی توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ دوسرا تحفہ جو حضور کی بارگاہ میں آپ پیش کر سکتے ہیں وہ یہ کہ دیکھیں، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے امتیوں سے بہت محبت ہے۔ ساری زندگی آپ اپنے امت کے غم میں مبتلا رہے، ان کے لیے فکر مند رہے۔ آپ اگر حضور کی بارگاہ میں کوئی تحفہ پیش کرنا چاہتے ہیں تو حضور کے امتیوں کو ستانا چھوڑ دیں۔ اگر آپ کی زبان اور جسم سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے، آپ کے گھر والوں کو تکلیف پہنچتی ہے، آپ کے والدین کو تکلیف پہنچتی ہے، آپ کے کسی رشتہ دار کو تکلیف پہنچتی ہے، آپ کے کسی محلے دار کو تکلیف پہنچتی ہے، کسی اللہ کے بندے کو، کسی حضور کے امتی کو آپ کے جملوں سے، آپ کی زبان سے، آپ کے جسم سے تکلیف پہنچتی ہے تو اس کو تکلیف پہنچانا چھوڑ دیں۔ دیکھیں، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی وہ اسے جہنم کا مزہ چکھائے گا۔ تو پتہ چلا جو بندہ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ بروز قیامت اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ اور ایک شخص نا حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، حضور ایک عورت ہے جو ساری ساری رات نوافل پڑھتی ہے، عبادت بہت کرتی ہے، نفلی روزے بھی بہت رکھتی ہے، صدقہ بھی بہت زیادہ کرتی ہے، لیکن حضور وہ زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتی ہے، اس کی زبان سے لوگ محفوظ نہیں ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گی۔ اور پھر ایک اور سوال کیا گیا، حضور ایک عورت ہے جو ساری رات نوافل نہیں پڑھتی، صرف فرض نمازیں پڑھتی ہے، نفلی عبادات بہت زیادہ نہیں کرتی، صدقہ خیرات بہت زیادہ نہیں کرتی، بس تھوڑا سا پنیر ہی صدقہ کر دیتی ہے، لیکن حضور وہ زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی، کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ جنت میں جائے گی۔ تو پتہ چلا یہ جو زبان سے ہم یا جسم سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو یہ در حقیقت ہم اپنا نقصان کرتے ہیں، اور یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے، اور یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اگر آپ حضور کے جشن ولادت کے موقع پر حضور کے بارگاہ میں کچھ تحفہ پیش کرنا چاہتے ہیں تو یہ تحفہ پیش بھی کر سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آئندہ آپ کا کوئی بھی امتی میری وجہ سے پریشان نہیں ہوگا، اس کو میری وجہ سے کسی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ تحفہ ہوگا حضور کی بارگاہ میں۔ اور ایک اور تحفہ جو آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جشن ولادت کے موقع پر حضور کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں وہ یہ کہ اگر آپ نمازیں قضا کرتے ہیں، نمازیں ترک کرتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، تو یہ ذہن بنا لیں کہ آئندہ نمازوں کی پابندی کریں گے۔ دیکھیں، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نمازوں سے بہت محبت تھی۔ حضور نے فرمایا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ اور دیکھیں، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو اتنی زیادہ نمازیں پڑھا کرتے تھے، اتنی رات کا قیام کیا کرتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک سوج جایا کرتے تھے، آپ کے قدمین شریفین میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ تو آج ہم سے فرض نمازیں نہیں پڑھی جاتی۔ دیکھیں، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جس نے قصدن یعنی کہ جان بوجھ کر ایک نماز قضا کی، اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا، اور ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے ہزاروں سال جہنم میں رہنا پڑے گا کہ جب تک توبہ نہیں کر لیں گے اور اس کی قضا نہیں کر لیں گے۔ شاید آپ نے وہ واقعہ سنا ہو، سنیں گے تو دل کانپ جائے گا۔ ایک شخص کی بہن کا انتقال ہوا
اور وہ اپنی بہن کا جنازہ لے کر قبرستان میں آیا، اپنی بہن کو دفنایا۔ دفنانے کے بعد جب گھر پہنچا تو جب اس نے اپنی جیب کو ٹٹولا تو دیکھا کہ اس کے پاس جو روپوں کی تھیلی تھی، بہت زیادہ روپے ہوں گے، تو وہ اس کے پاس موجود نہیں۔ بڑا پریشان ہوا، بڑا غمگین ہوا کہ کیا کروں، رقم بھی بہت زیادہ تھی۔ تو اس کے ذہن میں آیا کہ شاید وہ جو تھیلی ہے نا روپوں کی، رقم کی، وہ شاید قبر میں گر گئی ہے اپنی بہن کو دفناتے ہوئے۔ تو اب بیچارہ اب سوچنے لگا کہ کیا کروں، رقم بہت زیادہ تھی۔ تو اب وہ کیا کیا اس نے کہ وہ گیا اپنی بہن کی قبر پر اور قبر کھودی اس نیت کے ساتھ کہ وہ تھیلی نکال سکے۔ تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بہن کی قبر آگ سے بھری ہوئی ہے اور قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ بڑا پریشان ہوا، جو تو قبر بند کی اور گھر آیا اور اپنی امی سے پوچھا، امی جان، میری بہن ایسا کون سا گناہ کیا کرتی تھی کہ اس کی قبر تو آگ سے بھری ہوئی ہے؟ تو اس کی ماں نے بتایا، اس کی والدہ نے بتایا، بیٹا تمہاری بہن نمازیں تاخیر سے پڑھا کرتی تھی، نمازوں کی پابندی میں سستی کیا کرتی تھی، سستی کے ساتھ نمازیں پڑھا کرتی تھی۔ اے عاشقان رسول غور کریں، یہ تو اس کا انجام ہے کہ جو نمازوں میں سستی کرتا ہے انہیں تاخیر سے ادا کرتا ہے، اور جو نماز پڑھتا ہی نہیں اس کا کتنا خطرناک انجام ہوگا۔ دیکھیں بروز قیامت سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کے متعلق ہوگا۔ اگر نماز کامل پائی گئی تو سارے اعمال بھی قبول کیے جائیں گے، اور اگر نمازوں میں کمی پائی گئی تو سارے اعمال بھی نمازوں سمیت منہ پر مار دیے جائیں گے۔ اور منقول ہے کہ بروز قیامت سب سے پہلے نماز ترک کرنے والوں کے منہ کالے کیے جائیں گے۔ اگر آپ نمازوں میں سستی کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، تو آج سے سچی پکی یہ نیت کریں کہ آپ نمازوں کی پابندی کریں گے، کوئی بھی نماز آپ قضا نہیں کریں گے، اور حضور کی بارگاہ میں عرض کریں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے جشن ولادت کے موقع پر آپ کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنے کی نیت سے میں یہ نیت کرتا ہوں کہ آئندہ میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ یقین مانیں جب یہ نمازوں کا تحفہ آپ حضور کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو حضور اس سے بہت زیادہ خوش ہوں گے اور آپ کو بہت زیادہ انعامات و اکرامات سے نوازیں گے۔ ایک اور تحفہ جو آپ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور کے جشن ولادت کے موقع پر پیش کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ اگر آپ داڑھی کٹواتے ہیں تو داڑھی کٹوانا چھوڑ دیں۔ دیکھیں حضور نبی پاک علیہ السلام داڑھی والے تھے، داڑھی رکھنا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت مبارک ہے۔ حضور نے خود بھی داڑھی رکھی اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بھی داڑھی رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، سنیں گے نا کانپ جائیں گے۔ ایک مرتبہ نا ایک علاقے میں، ایک گاؤں میں نا کچھ لوگوں کو لاوارث میت ملی۔ ہو جاتا ہے بعض اوقات لوگوں کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، یا کوئی جو ہے نا بعضوں کی کسی دوسرے شہر میں جاتے ہیں تو اموات واقعہ ہو جاتی ہیں۔ تو بیچارہ نا ایک شخص تھا کلین شیپ، وہ فوت ہو گیا کسی گاؤں میں۔ تو اب لوگوں نے ظاہر ہے کہ لاوارث میت تھی، خیر پتہ کیا نہ پتہ چلا اس کا کہ کن کی اولاد ہے، انہوں نے دفنا دیا۔ اب جب دفنایا نا تو دفنانے کے 2-3 روز بعد، چند روز بعد نا اس کے ورثاء اس شخص کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں تک آ گئے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو اس کو دفنا دیا ہے، ایسے لاوارث میت ملی تھی، ہم نے دفنا دیا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں جناب، ہم تو جو ہے نا اس کو اپنے شہر میں جا کر دفنائیں گے۔ تو اب جو ہے وہ قبر کھولی گئی، حالانکہ ناجائز ہے اس طرح۔ خیر قبر کھولی گئی، تو جب قبر کھولی گئی تو لوگ قبر کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئے، اور جو ہے وہ عبرت کا نشان بن گئی اس شخص کی قبر کہ لوگوں نے کیا دیکھا کہ اس شخص کی جو کلین شیو نوجوان تھا، اس کی داڑھی کی جگہ پر بچھو ہی بچھو چپکے ہوئے تھے۔ غور کریں کہ اگر اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ بھی قبر میں ایسا معاملہ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے؟ دیکھیں ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں ہیں کہ قبر میں حضور کو ہم اپنا چہرہ دکھا سکیں، لیکن کم از کم ہم اپنا چہرہ تو حضور نبی پاک علیہ السلام کے مطابق بنا سکتے ہیں۔ سچی پکی نیت کریں کہ آئندہ داڑھی نہیں کٹوائیں گے۔ جب آپ حضور کے جشن ولادت کے موقع پر داڑھی کا تحفہ حضور کی بارگاہ میں پیش کریں گے نا
تو حضور اس تحفے کو پا کر بہت زیادہ خوش ہوں گے اور بہت زیادہ آپ کو انعام سے نوازیں گے۔ ایک اور خاص الخاص تحفہ جو حضور کے جشن ولادت کے موقع پر آپ پیش کر سکتے ہیں وہ یہ کہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کریں۔ حضور کی یہ خواہش تھی کہ حضور کے امتی آپ پر درود پڑھیں اور اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے۔ حضور درودوں کا تحفہ پا کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ نیت کریں کہ میں 1.25 مرتبہ درود پاک پڑھ کر حضور کی بارگاہ میں پیش کروں گا، 3 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھ کر حضور کی بارگاہ میں پیش کروں گا، 5 لاکھ مرتبہ حضور کے جشن ولادت کے موقع پر درود پاک کا تحفہ، 5 لاکھ درود پاک کا تحفہ پیش کروں گا، یا 12,000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھوں گا، 1200 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھوں گا، اور یہ تحفہ حضور کے جشن ولادت کے موقع پر پیش کروں گا۔ حضور اس تحفے کو پا کر بہت زیادہ خوش ہوں گے اور آپ کو بڑے ہی انعامات سے نوازیں گے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک تحفہ جو آپ پیش کر سکتے ہیں وہ یہ کہ سادات کرام کی خدمت کریں۔ دیکھیں وہ آل رسول ہیں، وہ حضور کی آل ہیں، حضور کو ان سے بڑی محبت ہے۔ جب آپ ان کی خدمت کریں گے، ان کی حاجات کو پوری کریں گے، تو گویا کہ یہ بھی آپ حضور نبی پاک علیہ السلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور حضور کے جشن ولادت کے موقع پر اگر آپ کسی سید صاحب کی خدمت کریں گے، ان کی کسی حاجت کو پورا کر دیں گے، تو یقیناً یہ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ باعث برکت اور حضور نبی پاک علیہ السلام کی خصوصی توجہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہوگا۔ یا علماء کرام کی خدمت کریں۔ دیکھیں علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ حضور نبی پاک علیہ السلام علماء سے بڑی محبت فرماتے ہیں، اپنی امت کے علماء سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ اگر آپ کے قریب میں کوئی عالم صاحب ایسے ہیں جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، ان کی پریشانی دور کر دیجئے۔ ان کی اگر کوئی حاجت ہے، اس حاجت کو آپ پورا کر دیجئے، تو اس کی بھی آپ کو بڑی برکتیں ملیں گی، اور یہ بھی وہ تحفہ ہوگا کہ جو آپ حضور کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو حضور اس تحفے کو پا کر بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ یہ چند تحائف تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ امید کرتا ہوں آپ کو بہت زیادہ پسند آئیں گے، امید کرتا ہوں آپ کو بہت زیادہ پسند آئے ہوں گے۔ تو اب یہ بتائیے کہ آپ اپنے حضور کی بارگاہ میں حضور کے جشن ولادت کے موقع پر کیا تحفہ پیش کریں گے؟ کمنٹس میں اظہار ضرور کیجیے گا، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا کہ جتنے بھی عاشقان رسول کی کو یہ ویڈیو ملے گی، جب وہ اس کو سنیں گے تو اللہ نے چاہا گناہوں سے توبہ کریں گے، داڑھی کٹوانا چھوڑ دیں گے، نمازوں کا معمول بن جائے گا، حضور کی امت کو ستانا چھوڑ دیں گے، حضور کے بارگاہ میں درودوں کے نذرانے پیش کریں گے، علماء کی خدمت کریں گے، سادات کرام کی خدمت کریں گے، اور اس کی برکتیں آپ کو بھی ملیں گی، آپ کا نامہ اعمال بھی نیکیوں سے وزنی ہوتا رہے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ کریم جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے خاتم النبیین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔